الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم اسلام کہ علماء اہل سنت و مشائخ عظام و عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چند گزارشات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ انصاف کے شاہوں سے توقع تو نہیں لیکن انصاف کے شاہوں سے توقع تو نہیں لیکن آپ کہتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتا ہوں۔ اکثر اوقات میڈیا پہ ایسی نازیبا حرکات کی جاتی ہیں جن سے عالم اسلام میں ایک ایسی فضا پیدا ہو جاتی ہے کہ جس سے اہل ایمان کے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے۔ چند دن پہلے پاکستان کے ایک مولانا صاحب مولانا اشرف آصف جلالی سرپرست اعلیٰ ادارہ صراط مستقیم، انہوں نے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب کی عبارت پڑھ کے اس بات کی وضاحت کی کہ سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ تعالی مسئلہ فدق میں استغفر اللہ الیاذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک کے خطا پر تھیں۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جس کتاب کا مولانا جلالی صاحب نے حوالہ دیا، اس کتاب کی عبارت پڑھ کے آستانہ عالیہ گوڈا شریف سے اس بات کی تردید انٹرنیٹ پہ کر دی گئی ہے کہ مولانا اشرف آصف جلالی صاحب نے جو عبارت پڑھی ہے انہوں نے وہ غلط ملت سیاق و سباق کو کاٹ کے اپنی طرف سے جملے کہے ہیں، تو آستانہ عالیہ گوڈا شریف سے اس کی وضاحت آ چکی ہے۔ اسی طرح دوستو، چند دن پہلے کراچی کی سرزمین سے ایک مولانا صاحب نے حضرت سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما، جن کو ہمارے اسلاف نے اجتہادی غلطی کا موجب ٹھہرایا اور خاموشی اختیار کرنے کو کہا، لیکن اس کراچی کے مولانا صاحب جس کا نام
مولانا الیاس قادری ہے، انہوں نے کراچی کی سرزمین پہ جو پوری دنیا میں میڈیا پہ دکھایا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کا ڈے منایا، دن منایا، عرس منایا اور جلوس نکالا، جس میں انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ بے خطا بے قصور حضرت معاویہ، بے خطا بے قصور حضرت معاویہ۔ پھر لنگر پکایا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کا اور لوگوں کو کھلایا۔ اس بات سے بھی پوری دنیا میں اہل ایمان، اہل اسلام، عاشقان رسول، محبان آل بیت کا دل انتہائی پرسودہ ہوا۔ لیکن مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے بعد میں ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اس کی تردید کی، لیکن اس کے باوجود مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے اپنے پوتے کا نام حضرت سیدنا امیر معاویہ کے نام کی نسبت سے رکھا۔ بہرحال اصل بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح مولانا اشرف جلالی صاحب نے حضرت سیدہ کائنات کو غلطی پر قرار دیا، اسی طرح مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے چند دن پہلے حضرت امیر معاویہ کو بے خطا بے قصور ٹھہرایا، اور پاکستان بلکہ عالم اسلام کے علماء، مشائخ، مفتیان نے اپنی اپنی رائے کے مطابق نہیں بلکہ قرآن و حدیث سے صحیح سند کے ساتھ اس بات کی وضاحت کی، اور مولانا محمد الیاس قادری صاحب کو رجوع کرنا پڑا۔ بہرحال مولانا اشرف جلالی صاحب کی اس عبارت کا پڑھنا اور غلامان آل بیت اطہار کے دلوں کو ٹھیس پہنچانا انتہائی یہ دردناک سانحہ ہے۔ میں عالم اسلام کے تمام آستانوں سے، عالم اسلام کے ہر محب رسول اور محب آل بیت سے، محب صحابہ سے، محب سلف صالحین سے، محب بزرگان دین سے، عاشقان رسول سے، آستانہ حقیقت کی طرف سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ مولانا اشرف آصف جلالی صاحب کو بلا کے ایک کونسل قائم کی جائے، اس کونسل کے 10 ممبر ہوں جو انتہائی تھینٹک علماء میں جن کا شمار ہوتا ہو، ان کے پاس بیٹھ کے اس عبارت کی تردید تو پہلے آستانہ عالیہ گوڑا شریف سے ہو چکی ہے، لیکن جو عاشقان رسول اور محبان اہل بیت کے دلوں کو ٹھیس پہنچا ہے، اس کے ازالے کے لیے مولانا اشرف آصف جلالی کا ایک کونسل کے ذریعے ان کو اس بات پہ ایگری کیا جائے کہ مولانا صاحب، آپ کو یہ حق نہیں ٹھہرتا کہ آپ ایسی شخصیت جو کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری شہزادی، کہ آپ گھر تشریف لاتے آقا علیہ الصلاۃ والسلام تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی کالی کملی بچھا کے اس کے اوپر سیدہ کائنات فاطمہ زہرا کو بٹھاتے تھے۔
تو میں ایز اے آستانہ عالیہ حقیقت سے اور الحاج الحافظ حکیم قاضی غلام محمد چشتی ضیائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھرانے سے اور الحاج حضرت علامہ قاضی غلام رسول غازی سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے سے میرا تعلق ہے، اس لیے اور اس گھرانے سے میری محبت ہے کہ جس نے کربلا میں اسلام کا حق ادا کر دیا اور قرآن کا حق ادا کر دیا۔ دوستو، رحماء بینہم ایک ادارہ ہے جس کے بانی مولانا محمد نافع دوبندی مکتبہ فکر کے مجدد مانے جاتے تھے۔ انہوں نے اس رحماء بینہم ادارے کی زیر سایہ بہت زیادہ تصانیف کی اشاعت کی، اور مولانا محمد نافع صاحب نے ساری زندگی بنو امیہ کی وکالت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور جنگ صفین، جنگ جمل اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ان سب عبارتوں کا انکار کیا۔ اس لیے دوستو، گزارش، انتہائی مؤدبانہ گزارش کہ وقت کو سمجھیں، حالات کو سمجھیں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سمجھیں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ فرما کے اس دنیا سے ظاہراً تشریف لے کے گئے کہ لوگوں، تھاڈے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا آل بیت اطہار۔ قرآن اور آل بیت اطہار لازم اور ملزوم ہیں۔ قرآن کی بات کریں گے، آل بیت کی بات نہیں کریں گے، یہ بات بھی ٹھیک نہیں۔ اگر ہم آل بیت کی بات کریں گے، قرآن کی بات کریں گے، یہ بات بھی ٹھیک نہیں۔ اور آخر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو پہلے بھی، آج بھی، ماضی میں، مستقبل میں، حال میں اس بات پہ تلے ہوئے ہیں، اور ان کا مشن یہ ہے کہ بنو امیہ کو آل بیت اطہار کے سامنے لا کے کھڑا کرنا ہے، استغفر اللہ والعیاذ باللہ، تو وہ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ ان کے غلط فہمی ہے، اور انتہائی ساری زندگی ان کی ضائع ہے کہ وہ یہ ثابت کرنے میں لگا دیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ برابر ہیں۔ نہیں، یہ بات دوستو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی برابری انتہائی دردناک بات ہے کہ ہم بنو امیہ کے ساتھ ان کے موازنہ کریں۔ خدا را ایسی ایسی تقریر، ایسی گفتگو سے پرہیز کریں کہ جس سے شان آل بیت میں اور شان صحابہ میں
شان سلف صالحین میں کوئی ٹھیس پہنچتی ہو۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کا حامی و ناصر ہو اور اس پاکستان کو اللہ تعالیٰ امن کا گہوارہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔